خیریت سے ایک بری خبر ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. 3 محاذ ہیں اس وقت جو کھلے ہوئے ہیں اور دونوں سائڈوں سے بڑی خوفناک قسم کی فائرنگ ہو رہی ہے. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے. پاک فوج نے مغربی سرحد سے اٹھنے والے فتنے کو فوج نے ایسا سبق سکھایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. رات گئی پاکستانی شاہینوں نے سرحد پار دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں یعنی افغان طالبان کی سرحدی چوکیوں کو اڑا دیا. دوسری طرف بھاری جانی و مالی نقصان کی اطلاعات ہیں. پاکستان نے ڈرونز، سنائپرز، راکٹ اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کا استعمال کیا. افغانستان کے ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے، لیکن اس تمام کارروائی کے دوران پاکستان نے ایک نہایت ٹارگیٹڈ ڈرون آپریشن بھی کیا جس میں طالبان حکومت اور ٹی ٹی پی کے بڑے اثاثوں کو ختم کیا گیا. پہلے ہی حملے میں دشمن کو شدید نقصان پہنچا، اس کی کمر توڑ دی گئی. پاکستان نے صرف دشمن کو جواب نہیں دیا بلکہ انڈین پراکسی بنے طالبان رجیم کے غرور کو خاک میں ملا دیا. اس ایکشن کے ذریعے پاک فوج نے طالبان رجیم کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر آنچ آئی تو پھر نہ سرحد دیکھی جائے گی اور نہ ہی کوئی مصلحت آڑے آئے گی، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. دوستو، مشرق وسطیٰ سے خبر دیں جہاں امریکہ نے آگ سے کھیلنا شروع کر دیا ہے. تہران میں آیت اللہ خامنئی کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا، ان کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی. اس حملے میں آیت اللہ خامنئی محفوظ رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 250 مسلح افراد کا سپریم لیڈر کے گھر پر دعویٰ بولنا کوئی معمولی بات نہیں. کیا امریکہ نے ایرانی رجیم کو پیغام دیا ہے کہ جب ایک نام نہاد تنظیم کے لوگ خامنئی کے گھر میں گھس سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالکل بھی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پر ایران کو دھمکیاں دینے میں مصروف ہیں. وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کو کبھی ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے. ویسے امریکہ کی جانب سے مسلسل اس قسم کے بیانات صرف اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران بار بار واضح کر چکا ہے وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا، لیکن پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حصول اس کا حق ہے جس سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنئی کے رہائشی کمپلیکس پر حملے کے بعد ایرانی آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے امریکہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ دشمن کی غلطی اسے مٹی میں ملا دے گی. ایران کی جانب سے دیا گیا 2 ٹوک پیغام اس بات کا ثبوت ہے کہ تہران اب دفاعی نہیں بلکہ جارحانہ موڈ میں آ چکا ہے. دوستو، اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ ایران پر حملہ کرے گا؟ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے. برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اگر خلیج فارس میں موجود اپنے بحری بیڑوں سے ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے پاس صرف 5 دن کا بارود ہے، یعنی امریکی طیارے 5 دن تک ایران پر بمباری اور ٹارگیٹڈ حملے کر سکتے ہیں، جبکہ پوری دنیا نہ صرف جانتی ہے بلکہ دیکھ چکی ہے کہ ایران کی مزاحمت کی قوت اس سے کہیں زیادہ ہے. پچھلے سال بھی ایران نے 12 روز تک اسرائیلی جارحیت کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا اور نتیجے میں اسرائیل کو پسپا ہونا پڑا. دوستو، اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے اسے دیکھیں تو ایک طرف پاکستان کا غصہ، دوسری طرف ایران کا بدلہ اور تیسری طرف اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ. کیا ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا خطے کا نقشہ بدلنے والا ہے؟ اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے. ناظرین، سب سے پہلے ایران کا ذکر کرتے چلیں، جہاں مجاہدین خلق تنظیم نے دعویٰ کیا کہ اس کے تقریباً 250 اہلکاروں نے تہران میں رہبر اعلیٰ سید علی خامنئی کے دفتر اور رہائش گاہ پر حملہ کیا. البتہ ایرانی حکام اور سرکاری میڈیا نے اس واقعے کی تردید کی ہے. اس مبینہ حملے کے کوئی شواہد یا تصاویر سامنے نہیں آئیں، جبکہ پاسور کے علاقے میں سخت سیکیورٹی انتظامات برقرار ہیں. MEK نے گزشتہ شب جاری بیان میں کہا کہ اس کے اہلکاروں نے پیر کی صبح اس مقام پر حملہ کیا اور کچھ نقصان پہنچایا، تاہم ان کے 100 افراد ہلاک یا گرفتار ہو گئے. ایران کے مہر نیوز ایجنسی نے اس دعوے کو مزاحیہ اور ڈرامائی رد عمل قرار دیتے ہوئے لکھا کہ MEK کے 4 افراد نے پلاسٹک کے پائپوں سے بچوں کے کھلونے جیسی چیز بنا کر وسطی تہران میں آواز پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں گشت کے دوران گرفتار کر لیا گیا. مجاہدین خلق تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے کارکنوں یا جنگجوؤں نے فجر کے بعد رہبر معظم کی رہائش گاہ کے اندر واقع متحری کمپلیکس پر حملہ کیا اور 250 میں سے 150 اہلکار بحفاظت اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے ہیں. تنظیم کا مزید دعویٰ ہے کہ اس کے اہلکاروں نے کمپلیکس کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا. ایرانی حکام اس حملے کی تردید کر رہے ہیں، لیکن غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے قلب میں دھماکے سنے گئے. اب اگر واقعی اس نام کی کوئی تنظیم ایران میں موجود ہے
اور اس کے جنگجوؤں نے خامنائی کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بہت ہی سنگین اور ہولناک صورتحال ہے جو ایران کے سیکورٹی نظام پر سوالات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ پاسور کے جس علاقے میں حملہ کیا گیا ہے وہاں اس قدر سخت حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں کہ داخلے کے لیے کارڈ لازمی ہے، جبکہ صرف سیکورٹی یونٹس اور مسلح افواج کی سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیوں یا مجاز حکام اور سفارتکاروں کی خصوصی اجازت یافتہ گاڑیوں کو ہی اندر جانے کی اجازت ہے۔ اس کے باوجود اگر حملہ ہوا یا حملہ آور اندر گھسنے میں ہی کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی سیکورٹی ناکامی ہے جس پر ایرانی حکام کو غور کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو بہت دیر ہو جائے۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے رویے نے ہمیں اپنی حکمت عملی بدلنے پر مجبور کر دیا ہے اور دشمن نے کوئی غلطی کی تو بھاری نقصان پہنچائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے ہم نے کبھی کوئی جنگ شروع نہیں کی اور ہماری کوشش رہی ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیلنے سے روکا جائے، لیکن امریکی رویے ہمیں اپنی حکمت عملی بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کی۔ آپ کو بتائیں طالبان حکومت نے اپنی سرحدی چیک پوسٹوں سے مختلف مقامات پر فائرنگ کی کوشش کی۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں انہوں نے اپنے کمانڈوز اور ٹینکوں کو آگے بڑھایا تاکہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکے، تاہم پاکستان کے پاس مکمل انٹیلیجنس معلومات تھیں۔ ہمارے ڈرونز، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، راکٹ اور آرمی کی فارورڈ پوسٹیں مکمل طور پر متحرک تھیں۔ پاکستان نے پیشگی کارروائیاں بھی کیں اور ان کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو وائرل ہیں جن میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کی وہ پوسٹ تباہ کر دی گئی جہاں سے پاکستان پر فائرنگ کی گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ابتدائی جھڑپوں میں 30 سے زائد افغان شدت پسند مارے گئے۔ پاکستان نے کارروائی TTP، گل بہادر گروپ اور جماعت الاحرار جیسے گروہوں کے خلاف کی۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو بطور ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ غیر ریاستی عناصر کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ پاکستان نے انتہائی درستگی کے ساتھ ایک بڑا ڈرون حملہ کیا۔ اس آپریشن میں SSD کمانڈوز، آرمی افسران اور FC اہلکار مکمل تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق پاک افغان سرحد کے یب سیکٹر اور دمکیلی کے علاقے میں TTP کی ایک پوری تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون حملے میں ابتدائی طور پر 10 دہشت گرد مارے گئے، بعد ازاں بھاگنے والے مزید 8 کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح مجموعی طور پر 18 شدت پسند ہلاک کیے گئے، جبکہ 6 سے 8 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ علاقہ دشوار گزار ہے، اس لیے مکمل تصدیق میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے سیکورٹی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں۔ جہاں جہاں سرحد پر مہم جوئی کی گئی، پاکستان نے ٹینک تباہ کیے، راکٹ اور اینٹی ٹینک میزائل استعمال کیے اور سنائپرز نے بھی کارروائی کی۔ پاکستان کی فضائی برتری واضح ہے۔ ماضی میں جب بھی افغانستان میں کارروائی کی گئی، پاکستان نے افغان فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ پاکستان نے بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان حالیہ کارروائیوں نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ پاکستان صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ ناظرین، اس وقت خطہ بارود کے ڈھیر پر ہے۔ ایک طرف پاکستان نے اپنی مغربی سرحدوں پر دشمن کو یہ باور کرا دیا کہ ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، پاک سرزمین کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نوچ ڈالیں گے۔ افغان طالبان ہوں یا ان کی پشت پناہی کرنے والے دہشت گرد گروہ ہوں، پاکستان کا حالیہ آپریشن اس بات کا اعلان ہے کہ سب سے پہلے پاکستان محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ہماری بقا کا حلف ہے۔ دوسری جانب تہران کے قلب میں ہونے والی ہلچل اور امریکی دھمکیوں نے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی آگ میں جھونک دیا ہے، چاہے وہ مجاہدین خلق کے دعوے ہوں یا سیونیوں امریکی گٹھ جوڑ کی سازشیں۔ ایران کا دفاعی سے جارحانہ موڈ میں آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اب تہران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ درمی اور دھمکیاں دنیا کو ایک ایسی عالمی جنگ کی طرف لے جا رہا ہے جس کا انجام صرف تباہی ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا میں نقشے بدل رہے ہیں، اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہو یا سرحدوں پر گونجتے راکٹوں کے دھماکے، حقیقت صرف ایک ہے: اب مصلحتوں کا وقت ختم ہو چکا، اب فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا کہ عالمی طاقتیں اس آگ کو بجھائیں گی یا خود اس میں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔